اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار نے جماعت احمدیہ کے دوسرے امام سیدنا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملی خدمات کے سلسلہ میں قیام پاکستان کے لیے آپ کے کردار کے موضوع پر 23 پروگرامز پیش کیے ہیں۔ یہ کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور قیام پاکستان کے لیے مسلسل دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھا، اور آپ نے قیام پاکستان کے لیے انتہائی سخت محنت کی، اور یہ کہ آپ نے قائد اعظم محمد علی جناح کی ہر ممکن امداد اور رہنمائی کی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشا۔ آپ اور آپ کی جماعت کی محنت کو برآور کیا، اور بالآخر قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں 1947 کو 13 اور 14 اگست کے درمیانی رات پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ آپ ایک مذہبی جماعت کے روحانی پیشوا تھے۔ امت محمدیہ کے خلیفۃ المسیح ہونے کے ناطے سے آپ کا دائرۂ عمل آفاقی تھا، نہ کہ صرف علاقائی، اور خلیفۃ المسیح ہونے کے ناطے سے نہ آپ خود اور نہ ہی آپ کی جماعت براہ راست سیاست میں دخل دے سکتی تھی۔ ان حقائق کی روشنی میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر آپ نے قیام پاکستان کے لیے سال ہا سال تک انتہائی جدوجہد کو کیوں جاری رکھا؟ آپ قیام پاکستان کے لیے مہم کو جاری رکھتے ہوئے اپنے جن نظریات کا اظہار کرتے رہے، ان نظریات سے سوال کا جواب مل جاتا ہے۔ آپ نے قیام پاکستان کے بعد ان نظریات کا پہلے سے زیادہ تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ جب پاکستان بنا تو اس وقت پاکستان میں ایک اچھا خاصا پڑھا لکھا طبقہ ایسا موجود تھا جو پاکستان کے بڑھنے کے حالات پر گہری نظر رکھنے والا تھا اور انصاف پسند بھی تھا۔ اس وقت وہ لوگ حضرت امام جماعت احمدیہ کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ پاکستان بننے کے بعد حضرت امام جماعت احمدیہ پاکستان میں پھیلے ہوئے احمدی احباب سے میل ملاقات کے لیے مختلف شہروں میں تشریف لے جاتے، تو ہر طبقہ فکر کے لوگ بھی آپ سے شرف ملاقات حاصل کر رہے ہوتے، اور پھر کئی ایک احباب آپ سے پبلک لیکچر دینے کی خواہش کا اظہار کرتے تاکہ آپ کے کلمات طیبات سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ تاریخ احمدیت میں آپ کے ایسے کئی ایک لیکچرز کا حوالہ ملتا ہے جو آپ نے اس وقت مختلف شہروں میں دیے۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار آج کے پروگرام میں تاریخ احمدیت جلد 11 کے صفحہ 344 تا 350 کے حوالہ سے آپ کے 4 جولائی 1948 کو کوئٹہ میں دیے جانے والے ایک پبلک لیکچر کے کچھ حصے بیان کرنے جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی چیز کا حصول ایک علیحدہ امر ہے، اور اس چیز کو حاصل ہو جانے کے بعد اسے قائم رکھنا بالکل علیحدہ بات ہے۔ ایسے واقعات تو دنیا میں کثرت کے ساتھ مل جائیں گے کہ کسی شخص کو کوئی چیز آپ ہی آپ مل گئی ہو، مگر اس امر کی کوئی ایک مثال نہیں مل سکتی کہ کوئی چیز آپ ہی آپ قائم رہی ہو۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کسی پر مہربان ہو کر اسے مکان دے دے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے کہیں سے روپوں کی تھیلی مل جائے، یا اسے نوٹوں کا بنڈل کسی جگہ سے مل جائے، مگر یہ مثال دنیا میں کہیں نظر نہیں آئے گی کہ کوئی شخص اپنے مکان کی مرمت کا خیال تک نہ کرے اور اس کی صفائی کی طرف توجہ نہ کرے، اور اتفاقی طور پر وہ مکان آپ ہی آپ صحیح اور درست حالت میں چلتا چلا جائے۔ یہ تو ممکن ہے کہ کسی کو اتفاقی طور پر روپوں کی کوئی تھیلی مل جائے، مگر یہ ممکن نہیں کہ اتفاقی طور پر وہ آپ ہی آپ خرچ ہوتی رہے۔ اسی طرح زمین آپ ہی آپ مل سکتی ہے، جائیداد آپ ہی آپ مل سکتی ہے، مگر یہ ممکن نہیں کہ زمین اور جائیداد بغیر ہماری توجہ کے آپ ہی آپ قائم رہے۔ یہی حال پاکستان کا ہے۔ پاکستان کا حصول اور پاکستان کے قیام کا سوال دونوں علیحدہ امر ہیں۔ اب ہمارے سامنے یہ سوال ہے کہ پاکستان کا مستقبل کیسا ہو۔ اگر کسی کو کوئی اچھی عمارت مل جائے اور اسے اپنی عدم توجہ سے بگاڑ دے تو دنیا اسے عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتی، بلکہ اس عمارت کو اسی حالت میں رہنے دے جس حالت میں وہ عمارت اسے ملی تھی،
تب بھی وہ تعریف کے قابل نہیں سمجھا جاتا۔ تعریف کے قابل وہ تب سمجھا جاتا ہے جب اسے پہلے سے بہت اچھی حالت میں چھوڑ جائے۔ پس ہمیں اس سوال پر غور کرتے ہوئے پاکستان کا مستقبل کس طرح اچھا بنایا جا سکتا ہے یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ اصل مقابلہ اسی وقت شروع ہوتا ہے جب کوئی چیز حاصل ہو جاتی ہے۔ فرمایا جب تک خطرہ سامنے ہوتا ہے لوگوں کے دلوں میں بہت جوش ہوتا ہے، لیکن جب خطرہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے تو وہ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ خطرہ بدستور موجود ہوتا ہے۔ بیمار کی حالت جب تک خراب ہوتی ہے تیماردار بھی اور ڈاکٹر بھی بڑی توجہ سے علاج کرتے رہتے ہیں، لیکن بسا اوقات جب بیمار کی طبیعت سنبھالا لیتی ہے تو ڈاکٹر بھی سمجھ لیتے ہیں کہ اسے آرام آ رہا ہے، اور تیماردار بھی اس خیال سے کہ اب تو اسے افاقہ ہے ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، یا تھکے ہوئے ہوں تو لیٹ جاتے ہیں، مگر اس دوران میں مریض کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہی حال قوموں کا ہے۔ جب وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتی ہیں تو خطرات ان کی نگاہ سے اوجھل ہو جاتے ہیں اور وہ سستی اور غفلت کا شکار ہو جاتی ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دشمن ہوشیار ہو کر فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ فرمایا در حقیقت دنیا میں دو ہی چیزیں طاقت اور قوت کو بڑھاتی ہیں، جذبہ محبت یا جذبہ انتقام۔ مائیں جذبہ محبت کی وجہ سے بعض دفعہ ایسے کام کر جاتی ہیں جو عام حالات میں بالکل ناممکن نظر آتے ہیں۔ اس طرح جب کسی کو شدید صدمہ پہنچتا ہے تب بھی اس کے انتقام کا جذبہ تیز ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے محبت اور انتقام کے جذبہ کو جنون کہتے ہیں، کیونکہ جنون کی حالت میں مجنوں کی طاقتیں بہت بڑھ جاتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جب بدر کی جنگ ہوئی تو مسلمانوں کی طرف سے صرف 313 آدمی اس جنگ میں شریک تھے، اور وہ بھی بالکل بے سر و سامان اور نا تجربہ کار۔ لیکن دشمن کا 1000 سپاہی تھا، وہ سارے کا سارا تجربہ کار آدمیوں پر مشتمل تھا۔ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی کہ ابو جہل نے ایک عرب سردار کو بجوایا اور اسے کہا کہ تم مجھے اندازہ کر کے آؤ کہ مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے۔ وہ واپس گیا تو اس نے کہا میرا اندازہ یہ ہے کہ مسلمان 300 اور 325 کے قریب ہیں۔ ابو جہل اس پر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا ہم نے تو میدان مار لیا۔ اس نے کہا اے میری قوم، بے شک مسلمان تھوڑے ہیں، لیکن میرا مشورہ یہی ہے کہ مسلمانوں سے لڑائی نہ کرو، کیونکہ اے میری قوم میں نے اونٹوں پر آدمی نہیں بلکہ موتیں سوار دیکھی ہیں۔ یعنی میں نے جس شخص کو بھی دیکھا اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ آج میں نے مر جانا ہے یا مار دینا ہے، اس کے سوا اور کوئی جذبہ ان کے دلوں میں نہیں پایا جاتا۔ گویا اس جذبہ انتقام نے مسلمانوں کو ایسی طاقت دے دی کہ ایک شدید ترین دشمن اسلام نے بھی ان کے چہروں سے پڑھ لیا کہ اب وہ اس میدان سے واپس نہیں لوٹیں گے، سوائے اس کے کہ وہ کامیابی حاصل کر لیں یا اسی جگہ لڑتے ہوئے جان دے دیں۔ جب یہ جذبات کسی قوم میں پیدا ہو جاتے ہیں تو اسے عام سطح سے بہت اونچا کر دیتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اور باتیں بھی ہیں جن کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اور وہ یہ کہ انتقام کا جذبہ صرف نقصان پر مبنی نہیں ہوتا بلکہ احساس نقصان پر مبنی ہوتا ہے۔ ایک شخص کے اگر 10 روپے کوئی شخص چرا کر لے جائے اور اسے محسوس بھی نہ ہو تو اس کے اندر کوئی جذبہ انتقام پیدا نہیں ہوگا، لیکن دوسرے شخص کا اگر صرف 1 روپیہ کوئی شخص چرا لیتا ہے اور اسے اس کی چوری کا احساس ہوتا ہے تو اس کے اندر یقیناً جذبہ انتقام پیدا ہو جائے گا۔ فرمایا یہی حال محبت کا ہے، وہ بھی احساس پر مبنی ہوتا ہے۔ ایک حبشی کو اپنا کالا کلوٹا بچہ ہی خوبصورت نظر آتا ہے، لیکن دوسرے کی نگاہ میں وہ بدصورت ہوتا ہے۔ غرض انتقام کا جذبہ یا محبت کا جذبہ دونوں احساس پر مبنی ہوتے ہیں۔ جتنے احساسات تیز ہوں اتنا ہی جذبہ بڑا ہوا ہوتا ہے، اور جتنے احساسات کم ہوں اتنا ہی اس جذبہ کا فقدان ہوتا ہے۔ فرمایا دوسری چیز جو پاکستان کے مستقبل کے متعلق ہمیں ہمیشہ مد نظر رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا مستقبل محض اسلام کو اپنی عملی زندگی میں داخل کرنے کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ ہم نے پاکستان کا مطالبہ اس بنا پر کیا تھا کہ ہماری تہذیب الگ ہے اور ہندو تہذیب الگ ہے۔ فرمایا مختصر لفظوں میں یوں سمجھتا ہوں کہ ہماری لڑائی اس لیے نہیں تھی کہ ہم اپنے لیے گھر مانگتے تھے، بلکہ ہماری لڑائی اس لیے تھی کہ اس ملک میں ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر نہیں تھا۔ ہم ایک زمین چاہتے تھے جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین کہا جا سکے۔ ہم ایک ملک چاہتے تھے جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک کہا جا سکے۔ ہم ایک حکومت چاہتے تھے جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کہا جا سکے۔ یہی اصل محرک پاکستان کے مطالبہ کا تھا۔ پس انفرادی اور قومی زندگی میں اسلام کو داخل کرنا ہمارا سب سے پہلا اور اہم فرض ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو یقیناً ہم اپنے دعویٰ میں سچے نہیں سمجھے جا سکتے، مگر اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ بات بھی کبھی نظر انداز نہیں کرنی چاہیے کہ ہم نے ساری دنیا میں اسلام کو قائم کرنا ہے اور ساری دنیا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا بلند کرنا ہے۔ پس پاکستان اس منزل کے حصول کے لیے یقیناً ایک قدم تو ہے، مگر بہرحال وہ ایک اینٹ ہے اس عمارت کی جو ہم نے ساری دنیا میں قائم کرنی ہے، اور ہمارا فرض ہے کہ ہم عظیم الشان مقصد کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں اور اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے جس قدر بھی قربانیاں کر سکیں اس سے کبھی دریغ نہ کریں۔ سامعین و ناظرین کرام، پاکستانی قوم کی بدبختی ہے کہ پاکستان پر وہ ملا مسلط ہو چکا ہے جن کے بڑوں نے کہا تھا کہ کسی ماں نے ایسا بیٹا نہیں جنا جو پاکستان کی پے بنا دے، جنہوں نے پاکستان کو کافرستان اور پلیدستان اور بازاری عورت کا نام دیا تھا اور قائد اعظم کو کافر اعظم کہا تھا، اور جب پاکستان بن گیا تو کہا کہ شکر ہے کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہ تھے۔ پاکستان بننے کی تاریخ کو بگاڑا گیا اور جماعت احمدیہ کے پاکستانی معاشرہ میں تعمیری کردار کو ظلم و استبداد سے ختم کیا گیا۔ وہ کون سا جرم ہے جو آج پاکستانی معاشرہ میں اپنی انتہائی بھیانک اور ہولناک شکل میں نہیں پایا جاتا؟ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور عذرائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔